دیکھیں خداوند متعال نے اس عالم کے اندر جو راستہ قرار دیا ہے کمال کی طرف انسانوں کو لے جانے کے لیے، وہ اگر مبالغہ نہ ہو، ممکن ہے کوئی اس کو مبالغہ سمجھے، لیکن بے نہایت آسان ہے، بہت ہی آسان طریقہ ہے، بہت ہی آسان راستہ اور پاتھ خداوند سبحان نے ہمیں کمالات تک پہنچانے کے لیے قرار دیا ہے۔ لیکن پرابلم کیا ہے؟ مشکل کہاں پر ہے؟ مشکل ہمارے یقین کے اندر ہے کہ ہم کس قدر اس آسان راستے پر یقین رکھتے ہیں۔ زیادہ یقین نہیں ہے ہمیں کہ یہ راستہ ایک تو بہت آسان ہے، اور دو یہ راستہ ہماری دسترسی میں، خداوند متعال نے اس راستے کو ہمارے ایکسیس میں قرار دیا ہے، بالکل فل ایکسیس میں۔ یہ راستہ کمالات کا راستہ خدا نے ہمارے ایکسیس میں قرار دیا ہے۔ اسی وجہ سے آپ دیکھیں خداوند سبحان نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو یہ مطلب بیان فرمایا کہ من قصدتنی فقد وصلتنی۔ خدا نے فرمایا حضرت موسیٰ کو کہ جو انسان میرا ارادہ رکھتا ہے، میری طرف آنے کا ارادہ رکھتا ہے، یہ نہیں کہا کہ وہ مجھ تک پہنچ جائے گا، نہیں، وہ پہنچ چکا ہے۔ من قصدتنی فقد وصلتنی، جس نے میرا ارادہ کیا، that's it، صرف ارادہ، قدم بھی نہیں اٹھائے، کیونکہ ارادے کے بعد انسان سٹیپ نمبر 1 2 3 لیتا ہے، اور پھر آپ اس مجلس میں آئیں، ٹھیک ہے، آپ نے ارادہ کیا ہمیں مجلس میں جانا ہے 12 محرم کی، آپ نے ٹیکسی لی، اسنیپ، بائک، جو بھی ہے، اور آپ آئے، پریکٹیکلی آپ نے یہ راستہ طے کیا۔ خدا کہہ رہا ہے کہ من قصدتنی فقد وصلتنی، جس نے مجھ تک پہنچنے کا ارادہ کیا ہے وہ پہنچ چکا ہے۔ یہ نہیں کہ وہ پہنچے گا 1 سال بعد، نہیں، ہی از ریچڈ آلریڈی، وہ پہنچ چکا ہے مجھ تک۔ بس آپ دیکھیں اس قدر یہ آسان اور سہل الوصول راستہ ہے خداوند متعال کی جانب۔ اس راستے کو اپنانے کے لیے جو کہ سیر و سلوک کا ہے، جو کہ انسان کو اعلیٰ ترین اسپرچول پرفیکشن تک اور معنوی کمالات تک لے جاتا ہے، یہ سب کی ذمہ داری ہے کہ اس کو اپنائیں، سب کی ذمہ داری ہے۔ لیکن کیا اس کے لیے ضروری ہے کہ حتماً و حتماً انسان سب کو چھوڑ چھاڑ کر مدرسے آئے، حوزہ علمیہ آئے، اور اس صورت میں ہی وہ ان کمالات کے راستے؟ نہیں، لازمی نہیں ہے۔ کیوں؟ کیونکہ دین سب کے لیے ہے، دین سب کے لیے ہے، اس کے لیے بھی ہے جو جاب کر رہا ہے، اس کے لیے بھی جو ڈاکٹر ہے، فزسٹ ہے، انجینئر ہے، ہاؤس وائف ہے، جو بھی سب پروفیشنز کے لیے دین ہے، اور یہ راستہ سب کو طے کرنا ہے۔ بس یہ راستہ پھر کیسے طے ہو؟ ہاں، اس میں کوئی شک نہیں ہے، جو حوزے میں آتا ہے، مدرسے میں آتا ہے، علوم حوزوی و علوم اہل البیت کے اوپر فوکس کرتا ہے، اس کی ایک توفیق ہے جو خدا نے اس کو دی ہے۔ لیکن اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ اگر یہ اس حوزوی راستے سے علوم آل محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، ایک صلوات پڑھیں، محمد وآل محمد، کے ذریعے کمالات تک پہنچتا ہے، انہی کمالات تک کوئی اور نہیں پہنچ سکتا، نہیں، باقی بھی پہنچ سکتے ہیں۔ بس سوال یہ کہ وہ طریقہ کار کیا ہے، جو کہ خدا کہہ رہا ہے کہ میں نے آپ کی دسترسی میں، آپ کے ایکسیس میں قرار دیا ہے، ٹھیک ہے۔ اب ہمیں یہ دیکھنے کی ضرورت ہے آج کے سیشن میں، اب اس راستے کو سمجھانے کے لیے ایک ہلکا سا، بہت زیادہ سخت نہیں، ایک ہلکا سا ڈوز یا انجیکشن میں دینا چاہ رہا ہوں، ایک انٹروڈکشن ہے، ایک کمپلیکیٹڈ ہلکا سا نقطہ ہے، وہ میں اگر آپ اس کو سمجھ گئے تو آگے کی ساری بات آپ کے لیے کوئی پرابلم نہیں ہے۔ اس بات کو سمجھنے کے لیے اس کو تھوڑا سا غور سے سنیں۔ اس کو دیکھیں، خداوند سبحان نے یہ جو عالم ہستی بنایا ہے، آپ فرض کریں جو پورا گھر ہے نا، یہ عالم ہستی ہے، ٹھیک ہے، یہ پاکستان ہے، یہ پہاڑ ہے، یہ ہندوستان ہے، یہ امریکہ ہے، یہ زمین ہے، یہ بادل ہے یہاں پر، ٹھیک ہے، اوکے، اس کو آپ عالم ہستی سمجھیں۔ یہ جو عالم ہستی ہے جو خدا نے خلق کی ہے، کریٹ کی ہے، خدا کہتا ہے ہم نے اس کو کیسے خلق کیا ہے؟
کہتا ہے کہ وَمَا أَمْرُنَا إِلَّا وَاحِدًا، جو ہمارا امر ہے نا، جو ہم نے جو بنایا ہے وہ واحد بنایا ہے. اچھا واحد کیسے بنایا یہ سمجھ نہیں آ رہا. اگر واحد بنایا ہے تو یہ کثرت ہمیں کیوں اتنی نظر آ رہی ہے؟ یہاں صوفہ پڑا ہوا ہے، یہاں بادل ہے، یا لائٹ ہے، یا ماشاءاللہ مائک ہے، یہ الگ الگ چیزیں کیوں ہیں؟ ایک طرف سے کہنا ہم نے واحد بنایا ہے، دوسری طرف سے ہمیں اس واحد کے بجائے کیا نظر آ رہا ہے؟ کثرت ہمیں نظر آ رہا ہے، مختلف چیزیں نظر آ رہی ہیں جو ظاہراً ان میں وحدت، کیا اس صوفے میں اور اس دیوار میں آپ کو کوئی یونٹی نظر آ رہی ہے؟ کوئی وحدت نظر آ رہی ہے؟ کوئی وحدت نظر نہیں آ رہی ہے. ٹھیک ہے، لیکن خدا کیا کہہ رہا ہے؟ میں نے جو کچھ بھی بنایا ہے وَمَا أَمْرُنَا إِلَّا وَاحِدًا، جو ارادہ میں نے کیا ہے اور جو خلق میں نے خلق کیا ہے وہ واحد ہے. اب اس کی آسان سی مثال ہے، ہم اسی وحدت یعنی یونٹی اور کثرت کو، مجھے نہیں پتا انگلش میں کیا ہے کثرت، وحدت اور کثرت فلاسفیکل ٹرمز ہیں. وحدت کو آپ یونٹی لے سکتے ہیں، لیکن کثرت کو انگلش میں کیا کہیں گے مجھے نہیں معلوم. یہ جو وحدت کثرت، یہ آپ کو اتنی کثیر چیزیں نظر آ رہی ہیں، الگ الگ، اس کو کثرت کہتے ہیں. اب یہ جو وحدت اور کثرت ہے یہ ہمارے ایکشنز کے اندر روزانہ ہمیں نظر آتا ہے. کیسے؟ فرض کریں یہ جو ماشاءاللہ شخص بیٹھے ہوئے ہمارے سامنے، یہ بیٹے بھی ہیں، اوکے، یہ اور کیا ہے ان کا، اور کیا رول ہے؟ بیٹے بھی ہیں، بھائی بھی ہیں، اوکے، اور کسی کے بھانجے بھی ہوں گے، کسی کے بھتیجے بھی ہوں گے، اور یہ ایک یونیورسٹی اسٹوڈنٹ بھی ہیں، اوکے، یہ ایک گرافک ڈیزائنر بھی ہیں، اوکے، اور اینی تھنگ ایلس، یہ مثلا خادم امام حسین علیہ السلام بھی ہیں. ٹھیک ہے، کتنے رولز ہو گئے ان کے؟ 7 رولز ہو گئے، 7 مختلف رول، یعنی ان کی 7 ڈفرینٹ خصوصیات اینڈ ڈفرینٹ کوالٹیز ہیں. لیکن جب آپ ان کو دیکھتے ہیں تو آپ کو کیا فقط ان کا خدمت والا رول نظر آتا ہے یا نہیں؟ یا فقط آپ کو ان کا گرافک ڈیزائنر والا رول نظر آتا ہے؟ یا فقط یہ کہ نہیں جب میں اس کو دیتا ہوں یہ تو فقط بیٹا ہے فلاں کا؟ نہیں، جب میں ان کو دیکھتا ہوں تو ان کی ساری جو خصوصیات ہیں وہ مجھے ایک جگہ نظر آتی ہیں، ایک وجود میں نظر آتی ہیں. اوکے، اب اگر کسی کو یہ بات سمجھ میں نہیں آئی ہے تو اس کو میں اور مثالوں کے ساتھ میں یہ سمجھ میں آئی سب کو یہ بات یا نہیں سمجھ میں آئی؟ تکرار کروں کسی اور اعتبار سے. فار ایگزامپل، ایک 40 سال کا انسان ہے، فرض کریں میں 50 سال کا ہوں، چلیں میں 50 سال کا ہوں، میں ایک حوزہ اسٹوڈنٹ بھی ہوں، 2 میں ایک باپ بھی ہوں، فادر بھی ہوں، 3 میں ایک بیٹا بھی تو ہوں کسی کا، اوکے، میں کسی کا بھانجا بھی تو ہوں، میں کسی کا بھتیجا بھی ہوں، اور گرینڈ سن بھی تو ہوں، میں کسی کا نواسا ہوں، کسی کا پوتا ہوں، اور میں کسی کا دادا نہیں ہوں بھائی. اوکے، والے آج کل کے دادا 50 سال میں دادے بن جاتے ہیں. ٹھیک ہے، یہ مجھے نہیں معلوم تھا. ہو جاتا ہے بھائی، ہو سکتا ہے، کیوں نہیں ہو سکتا؟ جس کی شادی جلدی ہو جائے وہ جلدی دادا بن سکتا ہے. ٹھیک ہے، اور کیا رول ہو سکتے ہیں؟ ممکن ہے یس میں کوئی کیراون کا لیڈر بھی ہو سکتا ہوں، میں قافلہ سالار بھی ہوں، یہ میرا 7واں رول. ٹھیک ہے، اور میرا کیا رول ہو سکتا ہے؟ سوچیں کوئی. میں ایک لیکچرر بھی ہوں ایک یونیورسٹی کے اندر، یہ 8 میرے کے رولز ہو گئے. اوکے، اب جب کوئی مجھے دیکھتا ہے تو کیا مجھے فقط ایز اے لیکچرر دیکھتا ہے؟ کیا فقط ایز اے کسی کا بیٹا دیکھتا ہے؟ یا فقط ایز اے حوزہ اسٹوڈنٹ دیکھتا ہے؟ نو، بلکہ مجھے جب دیکھتا ہے تو میری ساری خصوصیات کو ایک وجود میں رکھتے ہوئے دیکھتا ہے. کیوں؟ کیونکہ جو میری پروفائل ہے، اور اس پروفائل کے اندر 8 الگ الگ پروفیشنز ہیں، وہ سب آپ کو معلوم ہے، اس کے بارے میں آپ کے ذہن میں محفوظ ہے. یو نو دیٹ.
اب جب آپ مجھے دیکھتے ہیں تو وہ ساری پروفائل ان کی تمام کوالٹیز اینڈ کیریکٹرسٹکس اور خصوصیات سمیت آپ کے ذہن میں آتی ہے. بات صحیح ہے؟ بات سمجھ میں آ رہی ہے ابھی؟ ٹھیک ہے. اب میں ایز اے حوزہ اسٹوڈنٹ از ڈفرنٹ فرام میں ایز اے یونیورسٹی لیکچرر. یہ تو الگ الگ چیزیں ہو گئی. لیکن خدا کیا کہہ رہا ہے؟ یہ سب الگ الگ چیزیں، ان کے درمیان اگرچہ الگ الگ از ڈفرینٹ، لیکن ان میں آپس میں کیا ہے؟ یونٹی ہے. ان کے آپس میں وحدت ہے. کس اعتبار سے وحدت اور یونٹی ہے؟ یہ سب میرے ایک وجود میں جمع ہے. اس اعتبار سے وحدت اور یونٹی ہے. اب یہ بات سمجھ میں آ گئی کہ وما امرنا الا واحد. اب سوال جو میں نے مجلس کے اول میں بات کی تھی وہ کیا ہے؟ وہ بات یہ کہ اگر مجھے خداوند سبحان تک پہنچنا ہے، وَمَنْ قَصَدْتَنِي فَقَدْ وَصَلْتَنِي کے راستے پہ پہنچنا ہے، تو مجھے کیا کرنا ہوگا؟ مجھے انہی تکسرات، الگ الگ چیزیں، انہی کثرتوں کے ذریعے مجھے وحدت تک پہنچنا ہے. کیونکہ ذات خدا کیا ہے؟ ذات خدا واحد ہے، توحید، یونٹی. اوکے، وحدانیت خدا کے ہم قائل ہیں. ہم یہ نہیں کہتے خدا کثرت ہے، خدا کثیر ہے، یہ نہیں. خدا واحد ہے. اس واحد، السلام علیکم، اس واحد خدا تک پہنچنے کے لیے راستہ بھی واحد ہے. مسیر کے اندر بھی مجھے اس وحدت کو اپنانا پڑے گا. اگرچہ دنیا میں کثرت موجود ہے، لیکن اس کثرت کو مجھے وحدت تک پلٹانا ہوگا. This کثرت has to return to its unity. تب جا کے میں یہ راستہ طے کر سکتا ہوں. اب خداوند متعال نے کہا کہ اوکے، میں آپ کو ایک طریقہ بتاتا ہوں. آپ مجھ تک ڈائریکٹلی نہیں پہنچ سکتے. اوکے، کوئی بھی ڈائریکٹلی خدا تک نہیں پہنچ سکتا ہے. اسی وجہ سے خداوند سبحان نے سورہ بقرہ آیت نمبر 30 میں ملائکہ کو یہ خبر دی. بسم اللہ الرحمن الرحیم، انی جاعل فی الارض خلیفۃ، میں زمین میں خلیفہ بنانے والا ہوں. خلیفہ کون ہوتا ہے؟ خلیفہ وہ ہوتا ہے جو کہ خداوند سبحان کی ذات کا اور ایگزسٹنس کا ظہور ہوتا ہے اس عالم کے اندر. خدا کا کیا ہے؟ خلیفہ کون ہوتا ہے؟ دوبارہ، خلیفہ کون ہے؟ خدا کا ظہور اس عالم دنیا کے اندر اور تمام عوالم کے اندر. یعنی یہ خلیفہ فقط زمین، اس مادے کا نہیں ہے، اس در و دیوار کا خلیفہ نہیں ہے. یہ خلیفہ عالم برزخ کا بھی خلیفہ ہے، عالم ملکوت کا بھی خلیفہ ہے، عالم جبروت کا بھی خلیفہ ہے، عالم عقل کا بھی خلیفہ ہے، عالم اسماء کا بھی خلیفہ ہے. تمام عوالم کا خلیفہ وہ خلیفہ جسے خداوند سبحان نے انبیاء کی صورت میں اور اوصیاء کی صورت میں ایجاد کیا، کریٹ کیا. پھر خدا نے کہا اوکے، اب میں نے تمہارے لیے یہ خلیفہ بنایا، تم اس خلیفہ کے ذریعے مجھ تک پہنچ سکتے ہو. بس نتیجہ کیا ہوگا ابھی تک کا؟ کہ خدا تک پہنچنے کا راستہ ان تمام کثرتوں کے ذریعے ہمیں اس وحدت کا راستہ اپنا. کون ہمیں مدد کرے گا؟ Who will help us؟ خلیفہ خدا. خلیفہ ہمیں اس وحدت تک پہنچائے گا. اب پرابلم، میں نے کہا ایک پرابلم ہے. وہ کیا؟ وہ یہ کہ خدا نے اتنا آسان راستہ بنایا ہے. راستہ بہت آسان ہے. خلیفہ ہماری دسترس میں ہے، امام زمانہ علیہ السلام ہماری دسترس میں ہے، تمام ائمہ ہدی و 14 معصومین ہماری ایکسس میں ہیں، دسترس میں ہیں. مثلا آپ دیکھیں امام زمانہ علیہ السلام کے حوالے سے ایک صلوات پڑھیں محمد ایک شخص آیا آیت اللہ بہجت رحمۃ اللہ علیہ کے پاس، ان کی خدمت میں، اور کہا مجھے امام زمانہ سے ملاقات کرنی ہے، پلیز ڈو سم تھنگ. آپ مجھے پتہ ہے آپ دسترس میں ہوں، سب کچھ، مجھے ملاقات کرنی ہے. آیت اللہ بہجت، نہیں آپ بس امام کے لیے دعا کرو اور امام آپ کا خیال رکھ رہے ہیں، ہی سینگ یو. نہیں مجھے ملنا ہے، آئی وانٹ ٹو میٹ امام زمانہ، واٹ ایور ہیپنس.
ٹھیک ہے، میں آپ کو ایک ذکر دیتا ہوں. اب مجلس کے بعد کوئی مجھ سے نہیں پوچھے وہ ذکر کیا ہے، مجھے خود نہیں معلوم وہ ذکر کیا ہے. میں آپ کو ایک ذکر دیتا ہوں، یہ ذکر 40 دن کے لیے آپ پڑھیں. 40ویں دن کے بعد شاید آپ کی ملاقات ہو جائے. یہ شخص اس نے یہ ذکر شروع کیا. Day 1, Day 2, Day 3, Day 4, count down 9, 8, 7, 6, 5. جب 36th 37th یا 38 دن آیا یہ تھک گیا، یہ اس کا حوصلہ ٹوٹ گیا، ختم ہو گیا. یہ وہیں پر مصلی پہ، اب نہیں پتا مسجد میں تھا، گھر میں تھا، جہاں بھی تھا، مصلی پہ امام زمانہ سے شکایتیں کرنا شروع کر دی. کہا یہ کیا طریقہ ہے آقا، دس از دا وے یو ٹریٹ اس. میں 38 دن سے 38 ڈیز سے آپ کے لیے ذکر پڑھ رہا ہوں تاکہ آپ سے ملاقات ہو جائے، آپ کیوں نہیں آتے مجھ سے ملاقات کرنے کے لیے؟ حتماً مجھے 40 دن کا ذکر کرنا پڑے گا تب آپ مجھ سے ملاقات. او مائی گاڈ، یہ اس نے کمپلینس کرنا شروع کی. وہیں پر امام زمانہ ظاہر ہو گئے، وہیں پر ظاہر ہو گئے. اور now just picture the situation. امام زمانہ علیہ السلام سے کہا ہے فلانی، تجھے معلوم ہے جب تو 6 سال کا تھا یا 7 سال کا تھا فلاں ایکسیڈنٹ سے میں نے تجھے بچایا تھا. جب تو 15-20 سال کا تھا اور تو کسی سچویشن میں پھنس گیا تھا میں نے تجھے اس سچویشن سے باہر نکالا تھا. جب تو اس بزنس ڈیل میں پھنسا ہوا تھا اس سے نجات حاصل کرنے کے لیے میں نے تیرے ذہن میں وہ آئیڈیا ڈالا تھا. یہ شخص پشیمان ہو جاتا ہے اور معافی مانگتا ہے. اور آپ دیکھیں امام زمانہ علیہ السلام ہمارے ایکسیس میں ہیں 24 hours a day, 24 hours 7 days a week, 365 days مسلسل ہمارے ایکسیس میں. اب اس کو تھوڑا اور پریکٹیکلائز کریں اس راستے کو. وہ جو ڈائریکٹلی خدا تک پہنچنے کا راستہ ہے وہ تو ہماری ایکسیس میں نہیں، جس کو ہم اصطلاح میں حوزوی اصطلاح میں کہتے ہیں توحید الوہی. کیا کہتے ہیں؟ توحید الوہی. اب جب خدا نے خلیفہ بنایا انبیاء، اوصیاء، ائمہ ہدی اور ان کے نمائندے یعنی علماء و عرفاء کا جو نظام ہے، یہ پورا جو ایک نظام ہے، اس نظام کے ذریعے ہم خدا تک پہنچ سکتے ہیں. اس نظام کو علماء کیا فرماتے ہیں؟ اس نظام کو کہتے ہیں توحید ولائی. توحید یعنی توحید ولائی کے ذریعے ہم توحید الوہی تک پہنچ سکتے ہیں. دس از دا اونلی وے. سوال توحید ولائی تک کیسے پہنچیں؟ اوکے، اسٹیپ نمبر 3 یہ توحید ولائی کو یعنی میں ولایت امام زمانہ کو اپنی جان کا حصہ بنا دوں. یہ کیسے پاسبل ہے؟ اس کا بھی ایک ہی راستہ ہے جو علماء، البتہ اس کے ایک نہیں، اس کے مختلف راستے، لیکن اہم ترین راستوں میں سے ایک راستہ آپس میں ارتباط، مومنین کا آپس میں رابطہ قوی ہونا اور سٹرونگ ہونا، مستحکم ہونا. ایک ہی راستہ ہے، محبت کے ذریعے. یعنی میں اپنے فیملی ممبرز کی نسبت جو میرے محبت کا جو لیول ہے، اس محبت کے لیول کو انکریز کروں. میں جو محبت کا لیول میرے اپنے دوستوں کے ساتھ ہے اس لیول کو میں انکریز کروں. میں یہ ارتباط محبتی بین مومنین، یہ توحید بین مومنین کو ایجاد کرے گا، جس کا نتیجہ توحید ولائی ہوگا، جس کا نتیجہ توحید الوہی ہوگا، اور یہیں سے انسان کمالات تک پہنچ سکتا ہے. اسحاق ابن عمار جو کہ امام صادق علیہ السلام کے ایک بہت برجستہ شاگردوں میں سے تھے، یہ فرماتے ہیں کہ ایک موقع میری لائف میں سچویشن، ایک سینیریو ایسا پیش آیا کہ خدا نے مجھے بہت ہی مالدار بنا دیا تھا، بہت پیسہ آ گیا تھا میری لائف میں. تو یہ فرماتے کہ لما کثر مالی، جب پیسے زیادہ ہو گئے، اجلست علی بابی، ٹھیک ہے، میں نے اب سٹوری میں آپ کو بتا دیتا ہوں، جب پیسے اس کے بعد زیادہ آئے نا تو جو
فقیران شیعہ تھے. اس زمانے میں جو فقیر شیعہ لوگ تھے ان کو پتہ چلا تھا تو وہ بلاخر پیسوں کے لیے اس کے پاس آتے تھے. اس نے کہا کہ میں زیادہ شہرت نہیں چاہتا ہوں, اگر میں سب کو پیسے دینے لگوں تو میں مشہور ہو جاؤں گا, I'll be famous, اور میں شہرت نہیں چاہتا. اس نے یہ اپنا گھر کا دروازہ بند کر دیا اور ایک سیکیورٹی گارڈ کو بھی بٹھایا کہ کوئی بھی اگر شیعہ فقیروں میں سے ان کو خدا حافظ کرو, ان کو مت آنے دینا. یہ کہتا ہے کہ میں پھر موسم حج میں مکہ گیا, کیونکہ مکہ اور موسم حج میں امام ضرور آتے ہیں, ہر زمانے کے امام حج میں ضرور شرکت کرتے ہیں. امام صادق علیہ السلام بھی حج کے لیے گئے اور یہ سے کہا ٹھیک ہے, اب چونکہ حج پہ جاتے ہیں تو وہاں پر زیادہ حکومتی دباؤ نہیں ہوتا, حکومتی پریشر نہیں ہوتا, لہٰذا اوپنلی ملاقات ہو سکتی ہے امام سے. اور تو یہ بھی اسحاق بھی فرصت کا فائدہ اٹھاتے ہوئے مکہ جاتے ہیں حج پہ اور امام سے ملاقات کے لیے. اب یہ غور سے سنیں, ممکن ہے یہ میرے اور آپ کے ساتھ اس وقت پیش آ رہا ہو. یہ ایک ڈینجرس سچویشن ہے. کس طرح جب انسان جب گاڑی چلاتا ہے سامنے کھائی ہوتی ہے, کیا وہ بورڈ لگا ہوتا ہے ڈینجر زون, اوکے, یا لمٹ یور اسپیڈ, اس طرح کا کچھ آتا ہے. یہاں وہ سچویشن ہے جو ہم سب سے مربوط ہے. اس کو غور سے سنیں. یہ جاتا ہے امام کی خدمت میں, فسلمت, میں نے سلام کیا, علی ابی عبداللہ علیہ السلام, ابی عبداللہ یعنی امام صادق علیہ السلام. فرد علی بوجہ قاتب مزور, امام نے وعلیکم السلام کہا اپنا چہرہ ہٹا کر, اپنا چہرے کا رخ موڑا اور اس ناراضگی کے ساتھ وعلیکم السلام کا. ایسا نہ ہو کہ ہم بھی امام زمانہ علیہ السلام کو جب روزانہ خطاب ہوتے ہیں السلام علیکہ یا صاحب الزمان, اور خدا نہ خواستہ یہ امام اس طرح جواب دیں, پھر کیا کریں گے ہم تو کہتے ہیں نا, وہ مشہور نوحہ بھی ہے نا فارسی میں, اللہم انا نشکو الیک, جو تمام مداحوں نے پڑھا ہے ان چند سالوں میں. تو اس میں ایک کیا ہے, نور می بینا, میں ایک نور کو دیکھ رہا ہوں جو آپ کے خیمے, اب خدا نہ خاصہ وہ نور آ جائے, خیمہ آ جائے اور مجھے خیمے کی طرف دعوت دی جائے اور خدا نہ خاصہ امام ناراضگی کے ساتھ مجھ سے ملاقات کریں, پھر کیا ہوگا؟ فقلت, اب اسحاق نے جب یہ رویہ دیکھا, یہ ادب دیکھیں آپ, یہ مینرز دیکھیں آپ, ایک شاگرد مکتب امام صادق علیہ السلام کا, کیا ریاکشن ہونا چاہیے امام اسحاق ابن عمار کا؟ ہم ہوتے تو, میں ہوتا تو کیا کہتا, امام آپ کیوں میرے ساتھ اس طرح ناراض ہیں؟ لیکن اسحاق نے کچھ اور کہا. اسحاق نے کہا جوہل تو فداک, میں آپ پر قربان ہو جاؤں. مَلَّذِي غَيَّرَ حَالِي عِنْدَكَ, اے امام میرے حال میں, میرے اسپرچول سٹیٹ میں ایسی کیا نیگیٹو تبدیلی آئی ہے کہ آپ مجھ سے ناراض ہو گئے؟ یعنی اسحاق امام کی اس ناراضگی کو کس کی طرف ایسوسیٹ کر رہے ہیں؟ اپنی طرف. یہ ادب ہے. یعنی میں نے کچھ کیا ہے, مجھ سے کوئی غلطی ہوئی ہے جس کی وجہ سے امام ناراض ہے, ورنہ امام تو رحمت للعالمین کے نمائندہ ہے سرزمین پر, وہ کیوں مجھ سے ناراض ہوں گے؟ یہ ادب ہے اسحاق کا. اب یہ جواب دیکھیں, یہ جواب دیکھیں. قولا, امام نے کہا میں آپ کو بتاتا ہوں کہ آپ کے اندر کیا تغیر, کیا تبدیلی پیش آئی ہے. فرمایا تغیرک علی المؤمنین, تمہارا رابطہ مومنین سے چینج ہو چکا ہے, بدل گیا ہے. Your relation with the mu'mineen is not as it used to be before. چینج ہو گئے تم مومنین کی نسبت, فقیروں کی. اب یہاں پر پورا ایک
لمبی حدیث ہے, میں نہیں جانا چاہ رہا ہوں. کیوں؟ اب یہاں پر پورا ایک ماجرا ہے کہ وہ اسحاق فرماتے کہ میں چونکہ مشہور نہیں ہونا چاہتا تھا, اس وجہ سے میں نے دروازہ جو اسٹوری ہے. لیکن سوال یہاں پر یہ, امام فرمانے تغیرک علی المؤمنین, یعنی وہ راستہ جو خدا تک انسان کو پہنچائے گا وہ کیا ہے؟ مومنین سے ارتباط, میٹنگ ون انادر. خوب. سوال ہم, میں اور آپ, یہ میں اپنے آپ سے بھی پوچھتا ہوں اور آپ سے بھی یہ سوال ہے, سب سے یہ سوال ہے, ہم کتنا ایک دوسرے سے ملاقات کرتے ہیں؟ کس قدر ایک دوسرے کی ملاقات کے لیے اہتمام کرتے ہیں؟ کس قدر اہتمام کرتے ہیں؟ دو, اور اگر ملاقات کرتے ہیں when we meet each other, شاید سال میں ایک دفعہ یا 6 مہینے میں ایک دفعہ, تو ہم کیسے ملاقات کرتے ہیں؟ ملاقات کی کیفیت کیا ہے ہماری؟ انفارچونیٹلی, متاسفانہ, جو شاید حالت میں نے اپنے اندر بھی پائی ہے اور یہ حالت فیس بھی کی ہے میں نے مسلسل پورا سال, پاکستان میں, قوم میں, ہر جگہ, طلاب, نان طلاب, ہر جگہ. وہ کیا کہ جب ملاقات میں کرتا ہوں کسی سے تو اس ملاقات کے اندر منافقت ہوتی ہے. خطرناک ہے یہ. مثال دوں, میں آپ کو پریکٹیکل مثال دیتا ہوں. مثال ہے, اوکے, I'm keeping you in this scenario. مثلا میں اگر مقداد سے ملاقات کر رہا ہوں, فار ایگزامپل میں یہاں پر بیٹھا ہوا ہوں حرم کے اندر اور مقداد صاحب دور سے آ رہے ہیں, اوکے, اور مجھے نظر آ گئے, ارے یار یہ کہاں سے آ گیا, او مائی گاڈ وائی ڈڈ ہی کم. اور اگر وہ نزدیک آ رہا ہے میری طرف, او مائی گاڈ ابھی نہیں ملنا تھا مجھے مقداد سے, کم آن, خدایا مقداد کو اس طرف بھیج دے, خدا آئی ڈونٹ وانٹ ٹو میٹ ہم. یہ پریکٹیکلی ہمارے ساتھ پیش آتا ہے, ہم کرتے ہی ہیں کام. یہ منافقت کا بہت چھوٹا لیول ہے, بہت چھوٹا لیول ہے. لیکن اگر ہم نے اس لیول کو وہی نہیں پکڑا اور اس کو دفع نہیں کیا تو یہ منافقت آہستہ آہستہ, کیوں؟ کیونکہ یہ مومن ہے, یہ مومن ہے, اوکے. اور مومن کون ہوتا ہے؟ غور سے سنیں, مومن امام کی تجلی ہوتا ہے. مومن امام کی تجلی ہوتا ہے. اگر میں امام کی تجلی کے ساتھ منافقت دکھا رہا ہوں تو کل کو میں امام کے ساتھ بھی یہ رویہ اختیار کروں گا. ابھی فرض کریں اگر ابھی اسی وقت 6:49 ابھی اس وقت ہو رہے ہیں, اناؤنس ہو جاتا کہ امام آ چکے ہیں, امام زمانہ کا ظہور ہو چکا ہے, اور امام نے اعلان کیا ہے جتنے بھی حاضرین مجلس در این مجلس بلوار امین ہستند سب کے سب اپنی مجلس چھوڑ کر مکہ پہنچے. کیا ری ایکشن ہوگا ہمارا؟ اس کو سوچیں, اس بارے میں اور آپ سوچیں. نہیں آگا ابھی تو ٹائم نہیں ہے, ابھی میرے ایگزامس پڑے ہوئے ہیں, ڈگری ملنی ہے, اور ابھی تو میرے بچوں کی شادی نہیں ہوئی ہے, اتنے کام باقی ہیں, کار شناسی میرا ختم نہیں ہوا ہے, اور میں ابھی آپ کے ساتھ جوائن کروں میں تو ہلاک ہو جاؤں گا, شہید ہو جاؤں گا میں تو پھر. اوکے, خطرناک. یہ دیکھیں, یہ وہ منافقت ہے 1%, 2% جو ہم سب کے وجود میں کہیں نہ کہیں چھپی ہوئی ہے. اسی وجہ سے اگر ہم نے اس کو ختم نہیں کیا, I'm sorry to say, پھر خدا نہ خاصا ہم امام کے مقابلے میں آ جائیں. کیوں؟ کیونکہ میں یہ منافقت مومنین کے مقابلے میں دکھا رہا ہوں, اور مومنین امام کی تجلی ہے. لہٰذا آپ دیکھیں ایک اور روایت کے اندر آیا ہے کہ جب دو مومن آپس میں ملاقات کرتے ہیں, افضلہم عند اللہ احبہما لأخیہ. یہ جو دو مومن آپس میں شیک ہینڈ کرتے ہیں, گلے ملتے ہیں, کون ان میں سے خدا کے ہاں افضل ہے؟ وہ افضل ہے جو دوسرے کی نسبت زیادہ محبت کرتا ہے اس سے. فرض کریں میں ان سے ملاقات کر رہا ہوں, دو مومن ہیں, یہ مجھ سے زیادہ محبت کرتا ہے بجائے اس کے کہ میں اس سے زیادہ محبت کروں, بس خدا کے ہاں یہ افضل ہے. اس حقیقت آپ دیکھیں, میں نے شروع میں کیا کہا تھا,
راستہ پرفیکشن کا ہمارے ایکسس میں ہے. اسی سے تو اسپرچل برکات نصیب ہوتی ہیں. یہ کوئی وہ راستہ نہیں ہے کہ آیت اللہ بہجت نے کوئی یونیک راستہ اپنایا ہے اور خدا ہمیں کوئی اور راستہ. نو، وہی راستہ جو ہمارے عرفاء نے اپنایا ہے. یہی وہ اخلاقی واجبات ہیں جس میں ہم اس وقت پھنسے ہوئے ہیں. اسی وجہ سے آیت اللہ بہجت ہمیں کیا خطاب کرتے ہوئے فرماتے ہیں کہ ہماری محرومیتیں، اسپرچل محرومیتیں ہمارے عدم یقین کی وجہ سے ہے. چونکہ ہمیں ان چیزوں پر یقین نہیں. ابھی 1 گھنٹہ میں نے آپ کے سامنے 45 منٹس یہ لیکچر دیے، حدیث بیان کی ہے. مجھے نہیں پتا میرے اور آپ کے یقین میں کتنا اضافہ ہوا ہے. اور اس لیکچر کے بعد جب ہم نے بات کی 2 مومن جب آپس میں ملتے ہیں تو یہ برکت، یہ رحمت نازل ہوتی ہے. اب اس مجلس کے بعد کس قدر میرے اوپر اثر انداز ہوگا یہ کیسے پتا چلے گا؟ جب مجھے یقین آئے گا، بلیو ہوگا اس کے اوپر. یقین یقین یقین. قرآن اسی وجہ سے تو فرماتا ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم وَعْبُدْ رَبَّكَ، اپنے رب کی عبادت کرو حَتَّى يَأْتِيَكَ الْيَقِينَ. اپنے رب کی تم اتنی عبادت کرو یہاں تک کہ تم یقین کی منزل تک پہنچ جاؤ. لہٰذا یہ وہ راستہ ہے جس کو علماء فرماتے توحید ولائی. اگر ہم چاہتے ہیں کہ امام زمانہ کا ظہور جلد از جلد ہو، اس کے لیے ہمیں توحید ولائی کا راستہ اپنانا ہوگا. اس توحید ولائی کے 3 لیولز ہیں، اس کے 3 مراتب ہیں. اگر کسی معاشرے نے، مسلم معاشرے نے ان تینوں مراحل اور مراتب کو اپنا لیا، امام زمانہ علیہ السلام کے وجود مبارک کی برکتیں اس معاشرے پر یقینی ہیں، یقیناً نازل ہوں گی. ایک اول یہاں سے لو ٹو ہائی میں آپ کو بیان کروں. مرتبہ اول خاندانی ارتباط، توحید ولائی خانوادگی، فیملی ریلیشنز کے اندر. یعنی کیا؟ صلہ رحمی کا ہونا، قطع رحمی کا نہ ہونا، جو اس وقت سب سے اہم ترین پرابلم ہے ہماری سوسائٹی. ہر گھر میں آپ جائیں، بہنوں کا آپس میں رابطہ نہیں ہے، بھائیوں کا آپس میں رابطہ نہیں ہے. وہ اس کے خلاف واٹس ایپ کر رہا ہے، اس نے بھائی نے بہن کو واٹس ایپ پہ بلاک کر دیا ہے، بہن نے بہن کو واٹس ایپ پہ بلاک کر دیا ہے، اور ماموں نے بھانجے کو، بھتیجے نے. یہ آپ دیکھیں ہم چھوٹے ترین لیول پہ پھنسے ہوئے ہیں. یہ پہلا لیول توحید ولائی کا. دوسرا لیول جو اس سے بھی ہائی ہے وہ ہے مومنین کا آپس میں رابطہ. مومنین فیملیز ایک دوسرے سے ملاقات کے لیے جائیں، پکنکس پہ جائیں مل کر، ایک دوسرے کو گھر پہ بلائیں. ٹھیک ہے میرے پاس پیسہ نہیں ہے بریانی کھلانے کے، اوکے مسئلہ نہیں ہے، چائے تو پلا سکتا ہوں میں، بلاؤ میں، یا فون کرو آقا میں آ رہا ہوں آج آپ کے گھر پہ. ہونا چاہیے. یہ وہ طریقے ہیں بالآخر جو پہلے ہوتے تھے، اب نہیں ہو رہے تھینکس ٹو کورونا اینڈ موبائل. کیوں؟ کووڈ-19 کا ایک اہم ترین فلا کیا تھا، اثر کیا تھا نیگیٹو؟ وہ یہ کہ جتنے بھی فزیکل روابط تھے وہ سب آن لائن میں تبدیل ہو گئے. ممکن ہے اب کوئی کہے کہ نہیں اب تو ملاقات کی ضرورت نہیں ہے، اب تو آن لائن ہم فیس ٹو فیس بات کر سکتے ہیں، کوئی پرابلم نہیں ہے. مومنین کا آپس میں ملاقات کرنا. تیسرا جو کہ اس سے بھی ہائی لیول ہے وہ ہے علماء کا آپس میں ملاقات کرنا. علماء کون ہیں؟ علماء جو ہائیسٹ لیول آف مومنین ہوتے ہیں ایک معاشرے کے اندر. مومنین کے بھی مراتب ہے، رائٹ؟ ہائیسٹ مراتب کس کے شامل حال ہوتے؟ علماء کے. اب یہ علماء اگر ان کے آپس میں اتحاد نہ ہو، آپس میں ملاقات کے لیے نہ جاتے ہوں، نتیجے میں کیا ہوگا؟ توحید ولائی اس معاشرے میں محقق نہیں ہوگا. یہی پرابلم آپ وہ خطبہ اٹھا کے دیکھ لیں امام حسین علیہ السلام کا جو علماء کے لیے انہوں نے خطاب کیا تھا. ون آف دا روٹ کازز آف کربلا یہی علماء تھے جو آپس میں ملاقات نہیں کرتے تھے، آپس میں اتحاد نہیں تھا ان کے. لہٰذا ہمیں کوشش کرنی چاہیے کہ امام زمانہ علیہ السلام کے ظہور کے لیے ان تمام رکاوٹوں کو اینڈ آبسٹیکلز کو ختم کریں جو امام حسین کے زمانے میں موجود تھی، جو امام سجاد کے زمانے میں موجود تھی.